نہیں ماستہ، تم پاگل ہو گئی ہو، جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ اگر کسی کو شک ہو گیا یا تم پکڑی گئیں تو یہ قبائلی لوگ گولی مار دیتے ہیں سیدھا یہاں۔ وہ ماتھے کے بیچ انگلی رکھتا چلایا۔ تم یہاں سے ان کی بیٹی بھگا کر اس کی جگہ لوگی، اور وہ تمہاری ہمشکل بہن، وہ کیسے نکلے گی یہاں سے؟ سوچا ہے؟ اگر وہ نیو یارک ایئرپورٹ پر پکڑی گئی تو سیدھا جیل ہوگی اسے بھی، اور ساتھ میں مجھے بھی۔ نہیں، میں تمہارا اس میں بالکل ساتھ نہیں دوں گا۔ جیسے آئی ہو ویسے ہی چلی جاؤ۔ میں سماد انکل کو فون کر کے سب سچ سچ بتا دوں گا۔ ابرار کو جب ہوش آیا تو وہ اس کی بات سنتا ہتھے سے اکھڑ چکا تھا۔ پلیز ابرار، سمجھنے کی کوشش کرو۔ جیسے وہ اس قبیلے کی بیٹی ہے ویسے ہی میں بھی یہاں کی بیٹی ہوں۔ ہم الگ نہیں ہیں، ایک ہی باپ کی بیٹیاں ہیں جنہیں الگ کر دیا گیا تھا بچپن میں، اور یہی حقیقت جاننے کے لیے میں یہاں آئی ہوں۔ میری ماں کیسے مری، ہمیں کیوں الگ کیا گیا، میرے بابا سے، اور نانا جان نے کس سے جھوٹ بولا کہ پیدائش کے وقت ایک بچی مر چکی؟ کیوں؟ بابا پاکستان واپس نہیں آنا چاہتے۔ مجھے سچ سے پردہ اٹھانا ہے ابرار، اور اس مشکل میں صرف تم ہو جو میری مدد کر سکتے ہو۔ میرا ساتھ دو پلیز ابرار، میں صرف تم پر یقین کر سکتی ہوں۔ میں پورا انتظام کر کے آئی ہوں، کسی کو شک نہیں ہوگا ہمیں پہچاننے میں۔ پلیز ابرار، اس کا ہاتھ تھامے امید سے بولی۔ ابرار نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ سماد انکل کی تم بیٹی نہ ہوتی نا تو میں مر کر بھی تمہاری مدد نہیں کرتا۔ صرف ان کی وجہ سے میں یہ زہر کا گھونٹ پینے کو تیار، پہلی اور آخری بار۔ اور اگر کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی محاستہ۔ سماد انکل کو جواب دیتی پھر نہ پھر وہ دانت پیستے ہوئے بولی، جس پر محاستہ خوش ہو گئی۔ وہ مدد کو راضی ہو گیا تھا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ اگلے دن اپنے اسی وقت پر ماہم سب سے چھپتے چھپاتے محاستہ سے ملنے آئی، جب دونوں نے ایک دوسرے کو ساری باریکیاں بتائیں، کیسے وہ رہتی ہیں، زبان، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ۔ محاستہ، میں اتنی تو پڑھی لکھی ہوں کہ انگریزی بول سمجھ لیتی ہوں، لیکن ڈاکٹری یہ میرے بس کی بات نہیں۔ تم تو قابل ڈاکٹر ہو، میں کیسے ایڈجسٹ کر سکوں گی؟ بابا تو پہلے ہی دن راز بھانپ جائیں گے۔ ماہم رونی صورت بنائے بولی، تم فکر نہیں کرو، ابرار سب سنبھال لے گا، تم اس پر یقین کر سکتی ہو۔ اور پھر کن، اس کی دوست بھی سب تمہارے ساتھ ہیں۔ محاستہ نے اسے تسلی دی، لیکن ابرار نام پر ماہم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ نگاہیں چرا گئی۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، میں نے آپ کو سب سمجھا دیا ہے، ماہم نے کہا۔ پھر دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کے گلے لگی رہیں، اور پھر کل وہ وقت آ گیا جب ماہم کو محاستہ بن کر یہاں سے دور چلے جانا تھا۔ محاستہ نے اسے اپنے کپڑے دیے جسے پہننے کے لیے وہ جھجکی، پھر تیار ہو کر آئی۔ اس نے گرے لینس لگائے تو بہت اسے دیکھتے رہ گئے۔ ایسا لگا جیسے محاستہ ایک نہیں دو ہو۔ آپ لگ رہی ہو نا تم محاستہ، بس بالوں کا کلر بلیک ہے، وہ ابرار سنبھال لے گا۔ اب تم لوگ نکلو، محاستہ کہہ رہی تھی، لیکن آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ اس نے دونوں کو جانے کی اجازت دی تو ابرار کا دل پسیج گیا۔ بھلے وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے لیکن بہترین دوست بھی تھے۔ ابرار اس کے قریب آتا اس کے کاندھے سے تھام گیا۔ ایسا مت کرو محاستہ، پلیز ہمارے ساتھ چلو، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ ماہم دونوں کو دیکھتی سر جھکا گئی۔ ابرار کا یوں محاستہ کو کہنا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ میری فکر مت کرو، میں بھاگنے کے لیے نہیں آئی، کچھ مقصد ادھورے ہیں جنہیں پورا کرنا ہے، کچھ راز دفن ہے جنہیں پانا ہے، اور محاستہ اس لیے یہاں آئی تھی۔ تم ماہم کا خیال رکھنا، کسی بھی صورت ڈیڈی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، یہ محاستہ نہیں، ورنہ میں جانتی ہوں وہ 7 سمندر پار بھاگے چلے آئیں گے میرے لیے۔ اب تم جاؤ۔ اس کے ہاتھ کاندھے سے ہٹاتی وہ مسکرائی۔ ابرار نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیسی بھی پریشانی ہو یا میری ضرورت، مجھے ایک فون کرنا، میں لوٹ آؤں گا، ابرار نے جاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ خیال رہ کر آ رہا تھا کہ سب کچھ بدل جائے گا، پھر وہ اس محاستہ کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ دل پر پتھر رکھتے وہ ماہم کو لیے تیزی سے نکل گیا۔ محاستہ کی دنیا بھی جیسے خالی ہو گئی تھی۔ وہ جو مضبوط چٹان کی طرح کھڑی تھی تنہائی ملتے ریت کی طرح بکھر گئی۔ ڈیڈی، آئی ایم سو سوری، اس کے لب لرز اٹھے۔ کتنی دیر رو لینے کے بعد وہ خود کو ہی حوصلہ دیتی کھڑی ہوئی۔ اس نے ماہم کے کپڑے پہنے، بال باندھے اور ماہم کا مکمل روپ لیے اپنی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ ماہم کے بتائے ایڈریس پر پہنچی تو سامنے ہی بڑی سی حویلی تھی۔ اس نے آہستہ سے قدم اندر رکھے۔ ماہم، میں دیکھ رہا ہوں آج کل تم بہت قدم گھر سے باہر نکالنے لگی ہو۔
بے شک یہ ہمارا علاقہ ہے، لیکن لڑکیوں کو منہ اٹھائے یوں آئے دن باہر نکلنا زیب نہیں دیتا۔ لوگ قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ شیرداد لکڑی کے سہارے چلتے وہاں آ رہا تھا۔ محاستا نے جھلمل آنکھوں سے انہیں دیکھا اور بھاگ کر آتی ان کے سینے سے لگ گئی، جس پر وہ حیران رہ گئے کہ اچانک اسے کیا ہوا۔ نانا جان، آج سے وعدہ کرتی ہوں کہیں نہیں جاؤں گی۔ سر اٹھا کر مسکراتی ہوئی بولی تو شیرداد اس کی آنکھوں کو دیکھ کر جو بھر کر حیران ہوتے بولے، اے خانہ خراب لڑکی، تمہاری آنکھوں کے رنگ کو کیا ہو گیا؟ وہ صدمے سے ڈوبے پلکوں کو جھپک جھپک کر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب نظر بالوں پر گئی تو دل اور ہاتھ رکھ کر وہ زور سے چیخے، اوئے ہوئے ماڑا، یہ بالوں کا کیا حشر کر دیا؟ ان کی آہو بکا سن کر محاستا زور زور سے ہنسنے لگی۔ نانا جان، یہ میں نے آنکھوں کا کلر چینج کیا ہے، وہ باہر سے جو ڈاکٹر آئے ہیں نا، انہوں نے کیا، اور بالوں کا رنگ بھی بدل دیا۔ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ محاستا کی شرارت شروع ہو چکی تھی۔ شیرداد تو دل پر ہاتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ خانہ خراب، ان ڈاکٹروں کا یہ میری بچی کے ساتھ کیا کر دیا ہوئے؟ مجھے پہلے پتا ہوتا کہ وہ یہ سب کریں گے تو میں انہیں گولی مار دیتا۔ تم نے کس کی اجازت سے یہ کیا؟ بولو۔ شیرداد اب چھڑی سے اسے ہلکے ہلکے مار رہے تھے، جس پر وہ ہنستی جا رہی تھی۔ اس کے اور شیرداد کے علاوہ حویلی میں کوئی نہیں رہتا تھا سوائے چند ملازموں کے۔ کچھ بچے تھے ان کے جو دور گاؤں میں اپنی زمینوں پر رہتے تھے۔ یہاں اس قبیلے میں صرف وہ اور ان کے بھائی کی پوری فیملی رہتی تھی، جن کی حویلی 10 منٹ کی واک پر تھی۔ ماہم نے اسے سب بتایا تھا، لیکن اتنا کافی نہیں تھا، بہت کچھ اسے اور بھی جاننا تھا۔ لیکن آج کے لیے وہ تھک چکی تھی، اسی لیے آرام کرنے چل دی۔ وہیں لمبی تھکا دینے والی مسافت کے بعد ماہم اور ابرار نیو یارک پہنچ گئے۔ ماہم کی تو آنکھیں ہی پھیل گئیں۔ وہاں کے لوگوں کے مغربی کپڑے اور رہن سہن دیکھ اسے خود سے شرم آنے لگی۔ ماہم، اوہ میرا مطلب محاستا، اچانک کہتے ابرار کا موڈ آف ہو گیا۔ ماہم بھی اسے معصومیت سے تکنے لگی۔ آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ میرا مطلب کچھ کھانا ہے؟ مہمان نوازی کا فرض ادا کرتے بولا تو ماہم سر نفی میں ہلا گئی۔ اتنی تابع داری، اتنی سادگی، اتنی معصومیت دیکھ کر ابرار کو تو ہول اٹھنے لگے۔ محاستا کا ڈرا ڈرا خوف زدہ روپ اس نے کب دیکھا تھا؟ یہ لڑکی تو اسے ہارٹ فیل کروانے کے در پر تھی۔ کنٹرول ابرار، بھولو مت، یہ محاستا نہیں ماہم ہے، اس کے بالکل الٹ۔ دل میں خود کو تسلی دیتا وہ گہری سانس لیے آگے بڑھ گیا تو ماہم بھی اس کے پیچھے چل دی۔ ٹیکسی وائٹ ہاؤس کے سامنے آ کر رکی تو ماہم ڈرتے ڈرتے خوف زدہ انداز میں ابرار کے ساتھ چلتی ہونقوں کی طرح یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اس طرح کی حرکتیں کرو گی تو پہلے دن ہی ان کو شک ہو جائے گا۔ محاستا ایسی نہیں، وہ بے خوف، نڈر اور بہادر لڑکی ہے۔ جہاں وہ اب بھی ہے نا، یقیناً سب پر بھاری ہی رہے گی۔ ابرار تھوڑا روڈ ہوا، جس پر ماہم معصومیت سے اسے دیکھتی سر جھکا گئی تو ابرار کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ ایسی ہی چپ حیا کی مورت بنی، شرمیلی سی، وفا اور عزت کرنے والی لڑکی کی تو خواہش کرتا تھا۔ ایک دم وہ ہوش میں آیا اور تیزی سے گھر کی طرف بڑھ گیا، جہاں سماعت دونوں کو دیکھ کر شکر کا سانس لیتے آگے بڑھے۔ تبھی ماہم بھاگ کر ان کے سینے سے لگتی رو دی۔ ارے میری جان، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ تم تو رلانے والوں میں سے ہو۔ سماعت ہنستے ہوئے اسے تنگ کرتے بولے، جس پر وہ ابرار بھی مسکرایا۔ محاستا چلو بس بھی کرو، انکل کو لگے گا میں نے ہی تمہیں کچھ کہا ہے۔ ابرار دانت پیس کر کہتا اسے خبردار کرنے لگا، جس پر وہ آنسو پوچھتی انہیں جی بھر کر دیکھنے لگی۔ آخر کو وہ اپنے باپ کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، جس کے لیے اسے بتایا گیا تھا کہ اس کا کوئی باپ ہی نہیں۔ آخر کیوں بولا گیا تھا اتنا بڑا جھوٹ؟ بہت کر لی من مانی، تم کئی قبیلوں کے سردار ہو، خلفان تمہارے کاندھوں پر بھاری ذمہ داری ہے۔ ایسے شادی کے ذکر سے بھاگ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ بولو۔ آغا جان آج پھٹ پڑے تھے۔ خلفان جو لیپ ٹاپ پر ایک ضروری کام کر رہا تھا انہیں غصے سے گھورنے لگا۔ میں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا ہوں، یہ گھوم پھر کر آپ سب میری شادی پر کیوں آ جاتے ہیں؟ خدا کا واسطہ آغا جان مجھ پر رحم کھائیں، نہیں کرنی مجھے کوئی شادی۔ وہ بپھرتا ہوا بولا، شادی تو تمہارا باپ بھی کرتا اگر زندہ ہوتا۔ میں اس بار غلزی خاندان کی عزت پر آنچ برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بچی تمہارے نام پر بیٹھی ہے، جانتے ہو؟ ایک سردار کے نام پر بیٹھی لڑکی پر حق صرف سردار کا ہوتا ہے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تم اسے انتظار کی سولی پر لٹکتا ہوا چھوڑنا چاہتے ہو؟ نہیں خلفان، ایسا نہیں ہوگا۔ سالوں پہلے اسی خاندان پر ایک قہر ٹوٹا تھا، اب نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں ماہا سے شادی کرنی ہوگی،
ورنہ میں ابھی اور اسی وقت خود کو گولی مار دوں گا۔ آغا جان کا غضب اتنا خطرناک تھا کہ امو جان اور خانم بھاگتی ہوئی کمرے سے آئیں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی۔ آغا جان سر پر بندوق رکھے غصے سے کانپتے خلفان کو دیکھ رہے تھے۔ میں تیار ہوں، آپ جس سے کہیں گے میں شادی کرنے کو راضی ہوں، پلیز گن ہٹائیں۔ خلفان کا دل اس وقت درد کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ آغا جان اس کے رضامند ہو جانے پر خوشی سے جھومتی گن ایک طرف رکھ گئے۔ اوئے یہ ہوئی نہ بات، دل خوش کر دیا یار، اس کے گلے لگتے نعرہ بلند کر گئے۔ خانم اور امو جان بھی خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگانے لگی۔ یاد رکھیے گا آغا جان، یہ شادی صرف آپ کی خوشی کے لیے ہوگی، میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، نہ میں اسے بیوی کا مقام دوں گا، نہ کوئی حیثیت ہوگی اس کی میری نظر میں۔ سخت الفاظوں سے ان کا سینہ چیرتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ آغا جان پہلے تو ششدر سے اسے دیکھتے رہے، پھر منہ بناتے ہنسے۔ آیا بڑا بیوی کا مقام نہیں دے گا، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں دیتا یہ۔ عورت چیز ہی ایسی بڑے بڑوں کو جھکا دیتی ہے، تیرے سارے نخرے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ایک بار اسے آنے دے۔ اس کا مذاق بناتے آغا جان امو جان سے بولے، بڑا تیاری کرو لالا کے گھر رشتہ لے کر جانے کی، سردار خلفان کی شادی بہت دھوم دھام سے اسی ہفتے ہی کریں گے۔ آغا جان مونچھوں کو تاؤ دیتے بولے تو دونوں خواتین سر جھکاتی چلی گئیں۔ بھرپور نیند لینے کے بعد وہ اٹھی تو اچھے سے ادھر ادھر دیکھتی، ہر چیز کا جائزہ لیتی نیچے آئی تو سامنے سے شیرداد بیٹھے نظر آئے۔ گڈ مارننگ نانا جان، دھپ سے صوفے پر بیٹھتی بولی تو شیرداد ایک دم سے چیخے، اوئے بے حیا، تمہارا چادر کہاں؟ یہ کیسے اٹھ کر آ گئی ہو بنا دوپٹے کے؟ اسے دیکھ کر انہیں تو 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اوہ میں بھول گئی تھی، ابھی لاتی ہوں۔ منہ بگاڑتی وہ مرے قدموں سے اٹھ کر چادر لے آئی۔ کچھ وقت لگنا تھا اسے ماہم کی اس عادت کو اپنانے میں۔ خیر وہ جب چادر میں آئی تو شیرداد نے اسے پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ وہ انہیں بدلی سی نظر آ رہی تھی، ایک دم بولڈ، بد لحاظ، بے خوف، دنیا سے ٹکرا جانے والی چٹان کی سی۔ بائی دا وے میری پیدائش کہاں ہوئی تھی، کچھ یاد ہے؟ کس ہسپتال میں؟ وہ اچانک بولی تو شیرداد کو کرنٹ سا لگا۔ اتنے سالوں میں یہ پہلی بار تھا جب وہ ان سے آنکھوں ہی میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہی تھی۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے ایسا کیا پوچھ لیا جو آپ مجھے اتنے غصے میں گھور رہے ہیں؟ وہ تھوڑا ترخ کر بولی، دیکھ رہا ہوں جب سے تم ان انگریزوں کے پاس سے ہو کر آئی ہو، کافی بد لحاظ ہو اور ان کی جیسی بڑوں سے منہ پھاڑ کر بے شرموں کی طرح بات کرنے والی ہو گئی ہو۔ شیرداد کے لہجے میں چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں۔ محاستہ کے تو تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔ حق اور سچ بات سے بدتمیزی اور انگریزوں کا کیا تعلق؟ مجھے اپنا آپ جاننا ہے، کون ہوں میں، میرا باپ کون تھا، میری ماں کیسی تھی، مجھے اپنی پہچان جاننی ہے۔ آپ نے بتایا تھا میری ماں میری پیدائش پر مر چکی تھی، میری ایک بہن بھی پیدا ہوئی تھی جو ماں کے ساتھ ہی دم توڑ گئی۔ آخر وہ کون تھا جس نے آپ کی گود میں مجھے دیا؟ محاستہ کا لہجہ تیز ہو گیا، وہ کھڑی ہو گئی غصے سے ایک دم لال۔ شیرداد تو اس کی اتنی جرت دیکھ کر سکتے میں رہ گئے۔ ماہم کب ایسی تھی؟ منہ زور آنکھیں نکال کر اپنے بڑوں سے سوال جواب کرنے والی، یہ تو اس کے روپ میں کوئی اور ہی تھی۔ میں اس وقت تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں، فی الحال جاؤ اپنا حلیہ درست کرو، آغا جان آ رہے ہیں سب گھر والوں کے ساتھ، خبردار ان کے سامنے ایسی کوئی فضول حرکت کی تو۔ اسے اچھے سے سرزنش کرتے وہ چلے گئے۔ جواب تو آپ کو دینے پڑیں گے نانا جان، اپنے ضدی لہجے میں کہتی وہ بھی اوپر کمرے میں چلی گئی۔ لال آنکھیں، دانت پر جمے دانت، غصے سے بھرا وہ پہلے سے بھی اور ہینڈسم لگتا تھا۔ جب امو جان، خانم، آغا جان چہرے پر خوشی اور ہاتھوں میں ڈھیر سارے تحفے تحائف لیے ان کے گھر آئے، نئے چہرے کو اپنے کمرے میں دیکھ محاستہ لب بھیج کے رہ گئی۔ کیا بات ہے میری بیٹی، سلام کرنا بھی بھول گئی اب؟ امو جان مسکراتی ہوئی بولی تھی، بن ماں کی بچی کو پالنے میں کچھ ہاتھ ان کا بھی تھا، تبھی وہ اسے عزیز تھی۔ لیکن خانم کو ماہم شروع سے اپنے خلفان کے لیے نہیں جچتی تھی۔ وہ چاہتی تھی جس طرح ان کا بیٹا پڑھا لکھا ویسے اس کی بیوی ہو، اور ماہم ٹھہری دبو سی، کم پڑھی لکھی۔ لیکن آغا جان کے فیصلوں کے آگے اب کون بولتا، اسی لیے خانم بس اس کا جائزہ ہی لیتی رہی، جو آج انہیں کچھ الگ الگ سی لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، آگے بڑھتی وہ سنجیدگی سے بولی تو امو جان اسے خود سے لگا گئیں۔ پھر انہوں نے اپنے جسم سے روایتی شال اتار کر اس کے سر پر ڈالی۔ جان تو تم گئی ہو کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد، بس اب ہم اور انتظار نہیں کر سکتے، آج ہی رسم ادا کریں گے، پھر جلد فرض پورا کریں گے۔ چلو نیچے، آغا جان تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور وہ بھی، امو جان تھوڑا شرارتی انداز اپناتے بولی۔
جس پر محاستہ ماتھے پر بل ڈالے انہیں گھورنے لگی۔ آخر مطلب کیا تھا اس عورت کا؟ وہ سوچ میں ڈوبی تھی، لیکن دونوں خواتین اسے لیے نیچے آ گئیں جہاں کچھ مرد حضرات بیٹھے تھے۔ چھیڑداد کے ساتھ محاستہ اجنبی چہروں کو تکنے لگی، لیکن اصل کرنٹ اسے خلفان کو دیکھ کر لگا۔ اس کے قدم وہیں جم گئے، سانسیں تھم گئیں۔ خلفان غصے میں بھرا اپنا سر جھکائے بیٹھا تھا، لیکن محاستہ کی تو اسے دیکھ کر ہی جان خشک ہو گئی تھی۔ یہ سچ جانتا ہے؟ محاستہ اب تجھے کون بچائے گا؟ اس کا دل کانپنے لگا جب اماں جان اسے خلفان کے ساتھ فاصلے پر بٹھا گئے۔ ارے دیکھ لو اپنی ہونے والی بیوی کو، آغا جان نے خلفان کو چھیڑا۔ بس لالا، میں اسی ہفتے ماہا کو رخصت کروا کر لے جاؤں گا، آغا جان خوشی سے قہقہ لگاتے بولے۔ محاستہ کی تو آنکھیں پھٹ گئیں اور یہی اس نے گھبراتے اسے بے خیالی میں خلفان کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ خلفان جو اس کی طرف سے پوری طرح گھوم کر ایسے بیٹھا تھا کہ غلطی سے بھی اس کا چہرہ نہ دیکھے، اس کے اچانک حملے پر ہل گیا اور وہیں دونوں کی نظریں ملیں۔ خلفان کو لگا جیسے اس پر کسی نے پہاڑ گرا دیا ہو۔ دونوں بنا پلکیں جھپکائے ایک دوسرے کو دیکھے گئے۔ ایک کی آنکھوں میں خوف و ہراس تھا تو دوسرے کی آنکھوں میں بے یقینی۔ محاستہ کا ہاتھ اب بھی خلفان کے ہاتھ پر مضبوط گرفت بنائے ہوئے تھا۔ وہ خانہ خراب، ایسے کیوں دیکھ رہا ہے بچی کو؟ کھائے گا کیا؟ ارے تمہارا ہی ہونے والا بیوی ہے، تھوڑا تو خیال کرو، آغا جان تھوڑا ڈانٹتے ہوئے بولے تو خلفان نے دانت پیس کر سب کو ایک نظر دیکھا اور غصے سے کھڑا ہو گیا۔ محاستہ نے زور سے آنکھیں بند کر لی جیسے قیامت کی گھڑی کا انتظار کر رہی ہو۔ اپنی ہونے والی بیوی سے کچھ بات کرنا چاہتا، اجازت ملے گی؟ اس کی آواز میں ایک دہکتی آگ کی سی تپش تھی۔ سب چونک گئے۔ ہاں بیٹا، اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں کہ لڑکا لڑکی شادی سے پہلے ایک بار بات چیت یا ملاقات کر سکتے ہیں۔ محاستہ جاؤ بیٹا، اندر چلے جاؤ۔ شیرداد باروب انداز میں بولتے اجازت دے گئے تھے اور خلفان تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ محاستہ نے گھبرا کر سب کو دیکھا، پھر مرے قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ خانم کی گھورتی نظریں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ آج یہ لڑکی انہیں بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ محاستہ جیسے ہی اندر آئی، کسی نے پیچھے سے اسے کھینچتے دیوار کے ساتھ لگایا۔ ایک پل کو دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ واہ ڈاکٹر محاستہ، یہ کون سا گیم کھیل رہی ہو؟ ایک طرف میرے دوست سے منگنی کی، اسے دھوکے میں رکھا، اور اب یہاں شادی رچا رہی ہو؟ تم یہاں میرے قبیلے میں، میرے گھر کے اندر کیا کر رہی ہو؟ جواب دو، آخر کون ہو تم؟ خلفان کا سوچ سوچ کر دماغ پٹ رہا تھا جب محاستہ کی آنکھ سے آنسو گرا۔ خلفان کو لگا اس کا دل کسی نے چیر دیا ہو۔ اس لڑکی کی محبت، اس کے عشق نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا، اور اب اتنی آرام سے اس کی دسترس میں آنے والی تھی۔ میں تمہیں سب بتاتی ہوں خلفان، پلیز میری بات کو سمجھنا۔ دیکھو میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ محاستہ کے لب کانپے اور پھر وہ ساری سچائی اسے بتاتی چلی گئی۔ اپنے فون میں اس نے ماہم اور اپنی ایک ساتھ کھینچی تصویریں بھی دکھائیں۔ خلفان تو ہکا بکا سے رہ گیا۔ قسمت کا یہ کیسا کھیل تھا؟ غصہ ایک پل میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ پلیز یہ سچائی صرف تم جانتے ہو، خدا کے لیے میرا ساتھ دو۔ خلفان سچ کو جاننے میں میری مدد کرو۔ میں نے نہ ابرار کو دھوکہ دیا نہ تمہیں، میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ابھی۔ یہ ڈیڈ نے زبردستی ہمارا رشتہ جوڑا۔ تم چاہو تو ابرار سے خود پوچھ سکتے ہو، وہ بھی اس شادی کے خلاف ہے۔ میں ایک بار سچ معلوم ہو جانے کے بعد واپس چلی جاؤں گی۔ تم چاہو تو ماہم سے شادی کر سکتے ہو۔ آغا جان کو میں کوئی بہانہ کر دوں گی، نانا جان کو بھی منا لوں گی، تم بس کسی سے کچھ مت کہنا۔ محاستہ ہاتھوں کو مسلتی دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، جیسے یہ سب کچھ کہتے اس کا دل بھی رو رہا ہو۔ خلفان نے ایک سکون دہ گہرا سانس لیا اور کھل کر مسکرایا۔ آج کتنے دنوں کے بعد اس کے دل پر دھرا بوجھ ہٹا تھا۔ لیکن میں تو اب شادی کرنے والا ہوں، وہ بھی دھوم دھام سے، وہ بھی اپنی منگ کے ساتھ، اور آپ اب کہیں نہیں جانے والی۔ اچانک اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا، چہرے پر شرارتی مسکراہٹ۔ وہ اس کے بے حد قریب آتا آنکھوں میں آنکھیں ڈال بولا۔ محاستہ کا دل اچھل کر منہ میں آ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ ہراساں سی بولی، مطلب یہ کہ سچ جاننے کے لیے میں تمہاری پوری مدد کروں گا، لیکن یہاں سب کی نظروں میں تم ماہم، میری بچپن کی منگ، اور جب ایک بار زبان دے دی جاتی ہے قبیلوں میں تو پھر زبان سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ماہم نے تمہیں یہ نہیں بتایا؟ وہ آنکھوں میں ڈھیروں معصومیت لیے اسے دیکھتا اب تنگ کر رہا تھا۔ اس دشمن جان نے بھی تو اسے کتنا تڑپایا تھا، ستایا تھا۔ اتنا تو حق بنتا تھا کہ وہ اب اس سے بدلہ لے۔
نہیں، اس کمینی نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ خیر اس سے تو میں بعد میں نپٹ لوں گی، لیکن تم شادی کس خوشی میں کرو گے؟ کچھ دنوں کا گیم ہے، آغا جان اور نانا جان کو روک کر رکھو، یا کوئی بہانہ بنا دو کہ شادی کچھ وقت بعد کریں، پھر جب ماہم لوٹ آئے گی۔ محاسہ جلدی جلدی بول رہی تھی جب خلفان کے بھاری ہاتھوں نے محاسہ کے لب سی دیے۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کے چہرے کے بہت قریب جھکا، اتنا کہ خلفان کی نکلتی گرم سانسیں محاسہ کے چہرے پر گھرماہٹ چھوڑ رہی تھیں۔ دونوں کے دل ایک ساتھ ایک لے پر دھڑک رہے تھے۔ جب محبت تم سے کرتا ہوں تو شادی ماہم سے کیوں کروں؟ جانتی ہو محاسہ، میں نے جب پہلی بار تمہیں دیکھا اسی دن مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں نے آج تک ماہم کو نہیں دیکھا، نہ مجھے اس سے یا کسی کو دیکھنا۔ خلفان خلیزئی کو اس پوری دنیا میں ایک لڑکی بھائی جس سے اسے محبت ہوئی، اور وہ تم۔ میں تو اس دن تم سے اپنے دل کی بات کہنے آیا تھا، لیکن جب مجھے تمہاری اور ابرار کی انگیجمنٹ کا پتہ چلا تو میرا دل ٹوٹ گیا، میں ہار گیا۔ میں نے اسی پل وہ ملک، وہ دوست، سب کچھ چھوڑ دیا۔ خلفان نے آہستہ سے اس کے منہ پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ محاسہ کی آنکھیں پھیل گئیں، دل کی دھڑکن حد سے سوا تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی بند ہو جائے گا۔ اور یہ شادی، یہ سب کیا ہے؟ ماہم، تم اس کے منگیتر، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ لوٹ کر واپس آئے گی تو میں اسے کیا کہوں گی کہ اس کے منگ سے شادی رچا لی؟ نہیں، تم جا کر ابھی سب کو منع کرو کہ شادی کچھ وقت بعد کرو گے، جب ماہم لوٹ آئے گی۔ اس کی دہکتی گرفت اور گرم سانسوں کو خود پر محسوس کرتے وہ منمنائی۔ سیاہ آنکھوں کا ارتکاز اتنا شدید تھا کہ اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہیں اس کی فضول بات پر خلفان کو اپنا خون کن پٹیوں میں ٹھوکریں مارتا محسوس ہوا۔ میری شادی صرف آغا جان کی ضد پر کر رہا تھا محاسہ، جبکہ سچ یہ کہ اگر ماہم سے شادی ہو بھی جاتی تو میں اسے کبھی وہ مقام، وہ اہمیت اور جگہ نہیں دے پاتا جو ایک بیوی کو ملنا چاہیے۔ وہ صرف اس گھر کی بہو ہوتی، سردار خلفان خلیزئی کی بیوی نہیں۔ خلفان کی آنکھیں ہلکی سی نم تھی، وہ کیوں نہیں سمجھ رہی تھی اس کی فیلنگز جو وہ اس کے لیے محسوس کرتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ تبھی محاسہ کا فون بجا۔ اس نے نظریں چراتے فون کی جانب دیکھا جہاں اسے ابرار کی کال آ رہی تھی۔ خلفان نے بھی دیکھ لیا تھا، غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ محاسہ نے جیسے ہی ویڈیو کال ایکسیپٹ کی، اس سے اسکرین پر ماہم نظر آئی۔ محاسہ اس سے پہلے غصے میں بھری اس کی کلاس لیتی جب وہ گھبرائی ہوئی بولی، محاسہ یہ کیا کیا؟ تب نے باپا سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان سے واپس آنے پر وہ تمہاری اور ابرار کی شادی کریں گے۔ ماہم کی آنکھوں میں درد تھا، وہ رو بھی رہی تھی۔ محاسہ سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہیں خلفان کو لگا جیسے دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو کسی نے۔ اس نے زور سے دیوار پر مکہ مارا۔ محاسہ کا دل تڑپ اٹھا۔ نہیں ماہم، ایسا نہیں ہے میری جان، یہ رشتہ ڈیڈ نے اپنی خوشی سے کیا، اس میں میری کوئی رضامندی نہیں تھی، نہ ابرار چاہتا تھا، ہم دونوں مجبور تھے یار۔ پتہ نہیں ڈیڈ کو کیا ہو گیا ہے، پلیز تم ابرار سے میری بات کرواؤ، میں اسے کہتی ہوں وہ بابا کو سمجھائے گا۔ محاسہ نے خود کو پرسکون کرتے تحمل سے کہا، وہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو حامی بھر لی ہے شادی کی، اور کل ہمارا نکاح ہے۔ بابا تو تمہارے پیچھے ساری تیاری کر کے بیٹھے تھے، خبر تھی یا کوئی دھماکہ؟ محاسہ کی تو آنکھیں پھیل گئیں اور منہ کھلا رہ گیا۔ وہیں خلفان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تبھی خلفان نے محاسہ کو دیکھا، دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں۔ خلفان شرارت سے اس کا موبائل ہاتھ سے جھپٹتا بند کر گیا۔ مبارک ہو محاسہ، اس حساب سے اب میری ہونے والی بیوی آپ ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس بھی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے جلے پر نمک چھڑکتا وہ چلا گیا۔ خلفان خلیزئی، اللہ پوچھے تمہیں، میں نے بھی تمہاری ناک میں دم نہ کر دیا نا تو کہنا۔ غصے سے زمین پر پیر پٹکتی وہ اسے گھور کر رہ گئی، اور پھر محاسہ کی حیران کن آنکھوں نے خود لائیو دیکھا تھا دونوں کا نکاح ہوتے۔ ابرار کے چہرے پر خوشی اس کے جذبات کی عکاسی بیان کر رہی تھی، تو وہیں ماہم کے چہرے پر خوشی اور سکون کے آثار نمایاں تھے۔ دونوں کب ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھنے لگے، وہ کیسے بے خبر رہ گئی تھی۔ کین نے ہر ایک چیز اسے ویڈیو کال پر دکھائی تھی، جسے دیکھ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب ماہم اب کبھی لوٹ کر نہیں آنے والی تھی، اس نے وہاں اپنی دنیا بسا لی تھی۔ اور محاسہ، کیا خلفان اسے جانے دیتا؟ یہ خیال اس کی جان نکال رہا تھا۔ آئی ایم سوری محاسہ، پتہ نہیں کب کیسے ماہم اور میں ایک دوسرے کو چاہنے لگے، معلوم نہیں ہوا۔ شاید مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جیسی ماہم ہے، اور پھر ماہم بھی مجھے چاہنے لگی ہے، تو ہم نے نکاح کر لیا۔ ابرار اور ماہم نے اپنی پوری شادی انجوائے کرنے کے بعد
رات کے بیچ کے پہر کوئی اسے کال کر کے دل کا بوجھ ہلکا کیا، جو صدمے میں گھری گمسم بیٹھی تھی۔ کیا کہتی اب؟ جو قیامت اس پر ٹوٹنے والی تھی وہ تو اپنی لائف سیٹل کر کے خوش باش بیٹھے تھے، اور محاستہ وہ تو مفت کی ماری گئی تھی۔ اس نے منہ بگڑتے فون پٹخ دیا۔ خلفان خلزئی، تم جن ہواؤں میں اڑ رہے ہو نا، خدا کی قسم منہ کے بل نہ گرا دیا تو کہنا۔ خلفان کی بے باکیاں یاد کرتے وہ دانت پیس گئی۔ وہ پٹھانی زرتار جوڑے میں پور پور سجی سردار خلفان خلزئی کی شاندار حویلی کے عالیشان کمرے میں موجود تھے۔ کمرے کا ہر کونا حجلہ عروسی کی نزاکتوں کے لحاظ سے سجا خوابدہ منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ موقع اور ماحول ایسا رومان پرور ہوتا ہے کہ آنے والے لمحات کی سرگوشیاں کسی بھی بنت حوا کے رخسار دہکا دیتی ہیں، لیکن اس کا پورا وجود سرد خانے میں پڑے لاش کی طرح ٹھنڈا ٹھار ہو رہا تھا۔ جسم کے کپڑے نوچ دینے کو دل چاہ رہا تھا۔ آخر ان چیزوں، پہناووں اور سنگھار رسم و رواج کی اسے کب عادت تھی؟ لیکن اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسے جس پنجرے میں قید کر دیا گیا تھا، محاستہ پھڑ پھڑا بھی نہ سکی۔ مخملی سیج اس کے لیے برف کی سل بن گئی تھی جو اسے جمائے دے رہی تھی۔ خوف و ہراس سے دھڑکنیں اب بند ہونے کے قریب تھیں۔ ٹھیک نہیں کیا ماہم ابرار اور خلفان، تم سب نے میرے ساتھ۔ اس کے کپ کپاتے لبوں سے سسکتا ہوا شکوہ پسلا تھا۔ آنکھیں تو ویسے ہی رو رو کر سوکھ گئی تھیں۔ اپنوں کی چھوٹ جانے، تضاد، سابقہ تجربہ اور نئی زندگی کے حوالے سے خدشات نے آنکھوں سے جھرنا رواں کر رکھا تھا۔ ساری روایتی قسم کی پریشانیوں میں الجھے ذہن کو بالکل ہی مفلوج کر دیا تھا۔ وہ جھوٹ کے زینے پر چڑھ کر اس سیج تک آئی تھی، لیکن اگر چیخ چیخ کر سچ بول بھی دیتی تو کس نے یقین کرنا تھا؟ یا تو اسے سزا کے طور پر مار دیا جاتا، یا پھر ماہم کی ہستی بستی زندگی اجڑ جاتی، جو وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔ آخر قربانی ہر صورت اس کی پکی تھی۔ اس نے گھومتے سر کو سرد بے جان پڑے رہے ہاتھوں سے تھاما تو چوڑی کنگن نے بے اختیار سا شور بلند کیا۔ ساتھ بھل بھل آنسو آنکھوں سے برسنے لگے۔ مان کلک کی آواز سے بھاری دروازہ کھلا اور مشک بار فضا میں بھاری قدموں کی دھمک نے ارتعاش پیدا کیا۔ خلفان کی چال میں غرور تھا، محبت کو جیت لینے کا، جسے چاہا تھا اپنے دل کی پوری گہرائی کے ساتھ۔ اس کے رب نے وہ نعمت اسے دے دی تھی۔ مسکراہٹ تو جیسے اس کے لبوں سے چپک گئی تھی۔ وہ خوبرو سے نظر آتا آن بان لیے والا شہزادہ اپنی دلہن کو دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ دل تو بس دھڑکے جا رہا تھا، کہیں یہ خواب تو نہیں۔ اس سے پہلے وہ خود کو پوری طرح بھولتا، تبھی وہ آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹی، سر سے دوپٹہ نوچتی اس کے منہ پر مار گئے۔ خلفان ایک دم ہوش میں آتا ہڑبڑایا، خبردار جو میرے قریب بھی آئے، وہ حالت کروں گی نا کہ بھول جاؤ کہ تم سردار ہو۔ ڈرتی نہیں ہوں تم سے، میری پوری زندگی برباد کر دی تم سب نے مل کر۔ تم جانتے تھے نا خلفان کہ میں تمہارے یہاں کی لڑکی نہیں، میں ایک آزاد ممالک میں رہی، وہاں پلی پڑی ہوں۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی، محاستہ غصے سے کہتی، آخر کو بے بسی سے سر ہاتھوں میں پکڑے بیٹھ گئی تھی۔ خلفان پیار سے اسے دیکھتا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے قریب آیا اور اس کے برابر بیٹھ کر وہ اس کے سر پر محبت سے دوپٹہ رکھ گیا۔ میرا دل بھی تو نہیں مانا، محبت کر بیٹھا نیو یارک کی قابل ڈاکٹر سے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا محاستہ؟ اللہ نے تمہارا نصیب میرے ساتھ جوڑا ہے، تبھی تو تم خود چل کر مجھ تک آئیں، ورنہ میں تو سب چھوڑ کر آ گیا تھا۔ اب تم سردار خلفان خلزئی کی محبوب دل لذیذ بیوی ہو۔ یہاں دل پر بھی گولی مار دو گی تو تمہاری ہر خطا یہ عاشق مسکرا کر اگنور کر دے گا۔ اب تم میرے عشق کے حصار سے نکلنے والی نہیں۔ بھول جاؤ سب اور اس حقیقت کو قبول کر لو، یہی بہتر ہے کہ تم سے دوری اب جان لیوا ہے۔ سلگتے لہجے میں کہتا وہ بہت آہستہ سے اس کے کاندھے پر اپنا ماتھا ٹکا گیا تھا۔ لہجہ جذبات کے علاوہ سے دہک رہا تھا، جس نے پل میں محاستہ کا چہرہ کان کی لو تک کو سرخ کر دیا تھا۔ اس کی دہکتی قربت، سلگتا لمس عجیب احساس سے دوچار کر گیا۔ وہ تڑپ کر اٹھتی، اس سے دور ہوئی تھی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آؤں گی مسٹر خلفان خلزئی۔ تم دیکھنا جس دن سچ تک میرے ہاتھ پہنچے، میں یہ سب چھوڑ چھاڑ کر واپس نیو یارک چلی جاؤں گی۔ کر لینا پھر اپنے قبیلے میں اپنی جیسی کسی سے شادی۔ شیرنی کی طرح بپھر کر وہ اسے انگلی اٹھائے دھمکا رہی تھی۔ خلفان ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ سردار جس کے ہوتے 32 قبیلوں میں کوئی پر نہیں مار سکتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کی اس کے سامنے گھگی بن جاتی تھی۔
وہ اسے دھمکا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ گی تو میں بھی تمہارے پیچھے چلا آؤں گا، جہاں میری بیوی وہاں میں، لیکن یہ بھول جاؤ کہ اب تم مجھ سے پیچھا چھڑوا سکو گی کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو۔ میرے جیتے جی تو ایسا ہوگا نہیں، اب تو تم ہی واحد اس زندگی میں میری بیوی رہو گی، میرے بچوں کی ماں بھی تم ہی بنو گی۔ شرارت سے اپنے دانتوں کی نمائش کرتا وہ اسے حیرت کے سمندر میں ڈبو گیا۔ محاسا نے چوڑیاں اتار کر غصے سے اس کے منہ پہ ماری۔ شاباش میری جان، ایسے ہی ساری چیزیں، یہ کپڑے وغیرہ سب اتار کر میرے منہ پر دے مارو، میں تو اسی قابل ہوں۔ منہ بگاڑ کر کہتا وہ مزے سے خود کو ہی جیسے ملامت کر رہا ہو۔ محاسا کی برداشت ختم ہو گئی، کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ وہ اس قدر بے باک اور بے شرم ہوگا محاسا کو اندازہ نہیں تھا۔ اس نے چپل اٹھائی اور کھینچ کر اسے ماری۔ تم اس قابل ہو، 2 نمبر عاشق۔ پیر پٹکتی وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ وہیں خلفان کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ وہ آج بہت خوش تھا، بہت۔ اس کی محبت، اس کی محاسا پھول جھڑی ہی سہی، لیکن اب اس کی تھی۔ اسے اپنی محبت پر پورا یقین تھا کہ اسے وقت کے ساتھ بدل دے گا۔ محاسا جیسی لڑکی کو دنیا میں کوئی سنبھال سکتا تھا تو وہ تھا خلفان قلعزئی، جس کی برداشت، اس کا عشق، اس کا صبر ہی محاسا جیسی لڑکی کو جھکانے کی طاقت رکھتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے فریش ہوتی باہر آئی تو خلفان کو مزے سے بیڈ پر لیٹے پایا۔ محاسا تو جیسے صدمے میں آ گئی، تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اٹھو یہاں سے، ابھی تم یہاں نہیں سو سکتے۔ خلفان نے آنکھیں بند رکھی، جیسے کچھ سنا ہی نہ۔ محاسا نے غصے میں آ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے اٹھانے لگی، لیکن خلفان نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اگلے ہی لمحے محاسا سیدھی اس کے چوڑے سینے پر جا گری۔ اٹھنے کی کوشش کی تو خلفان نے مضبوطی سے اسے کمر سے تھام لیا۔ اتنی دور سے مجھے سنائی نہیں دیتا، اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ خلفان نے آہستگی سے اس کی پلکوں کو چھوا۔ محاسا شرم سے سرخ ہو گئی، زبان گنگ تھی اور سانسیں بے ربط۔ خلفان اس کے چہرے پر بکھری سرخی دیکھ کر مدھم سا مسکرایا۔ اب بس کر دو جان، نہیں رہا جاتا تمہارے بغیر، جو بھی سزا دینی ہے میرے پاس آ کر دو۔ اور شادی کے بعد کون سے میاں بیوی علیحدہ سوتے ہیں؟ اس کی آواز میں بے بسی کی نمی تھی، جیسے وہ صبر کی آخری حد پر ہو۔ محاسا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر خلفان کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے شودے باز انسان، میں خوب سمجھتی ہوں تمہاری بےہودگیاں۔ اشتعال کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی جس نے پل میں اس کا چہرہ سرخ کر دیا، لیکن خلفان مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل فریب، نقوش اور اسے خود سے باندھ دیا تھا۔ اس کا دل تو اس لڑکی کی محبت میں پورے ایوانوں سمیت اس کے سامنے جھکتا خاک ہو چکا تھا۔ خواب سا لگ رہا ہے تمہارا یوں میری پناہوں میں ہونا۔ اس کی عیش گرے آنکھوں میں دیکھتے جذبات کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ انگ انگ سرشار ہوتا مسرور تھا۔ جذبات کی شدت سے مغلوب ہوتے وہ نرمی سے محاسا کی ناک کی نوک کو اپنے لبوں سے چھو گیا۔ محاسا کا وجود سن ہو گیا، جیسے بجلی کی ایک لہر اس کے جسم سے گزر گئی ہو۔ لیکن خلفان کی نگاہوں میں محبت تھی جو آج فاتح ٹھہری تھی، جہاں اسے ہمیشہ کے لیے پا لینے کا سکون تھا۔ تم جانتی ہو تمہاری ایک ایک ادا مجھے مزید تمہارا دیوانہ بنا رہی ہے۔ اس کے ہراساں چہرے، کپ کپاتے لبوں اور لرزتے بدن پر نظر جمائے وہ لو دیتے لہجے میں بولا۔ آنکھیں جذبات کی شدت سے دہک رہی تھیں جب اچانک وہ اوپر اٹھا اور اس کے نرم لبوں پر اپنا سلگتا لمس چھوڑ گیا۔ دونوں کے دل اس پل دھڑکنا بھول گئے۔ کیا اس سے بڑھ کر دل فریب احساس کوئی ہوگا؟ اس کا قرب، اس کا دلکش سراپا، اس کی نازکی اسے بے خود کرتے چلے گئے۔ دھڑکنیں بے ہنگم تھی، احساس ہی جان لیوا تھا کہ وہ اس کے قریب تھی۔ آنکھوں میں کہیں نمی ابھری، تبھی سختی سے پلکیں نیچے وہ آہستہ سے اسے خود سے دور کر گیا۔ محاسا تو جیسے ان لمحوں میں قید ہوتی پتھر کی بنی رہ گئی۔ تم یہاں آرام سے سو سکتی ہو ماں، جب تک تمہیں اس رشتے پر، مجھ پر، میری محبت پر یقین نہیں آ جاتا، تب تک میں تم سے اپنا حق نہیں لوں گا۔ جس دن تم کہو گی کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے، تمہیں اپنی آزادی کے بدلے میری قید قبول ہے، اس دن خلفان قلعزئی اپنی ساری محبت تمہارے قدموں میں رکھتا تمہارے پیروں کی دھول بن جائے گا۔ میں ساری دنیا سے جیت سکتا ہوں، لیکن تمہارے سامنے ہار جانے کو تیار ہوں۔ تم چھو لو تو ٹھیک، ورنہ ہر لمس رد ہے۔ تمہارے لیے خاک ہو سکتا ہوں، تمہارے لیے خاک ہو رہا ہوں۔ محاسا کی تو جیسے پوری دنیا رک گئی تھی۔ وہ اپنے بے پناہ حسین اظہار محبت اور احساس سے
اس کے بے قابو ہوتے جذبوں میں آگ لگا چکا تھا۔ شاید وہ ایسی پوری رات اسے پتھر کا مجسم بنے سنتی رہتی اگر وہ اٹھ کر واش روم کی طرف نہ بڑھ جاتا۔ خلفان غلسئی کس قسم کا جادو ہے جو تم مجھ پر چلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ جو کچھ کرنا چاہ رہا تھا اس نے اسے بالکل بدحواس کر دیا تھا۔ اس کے الفاظ، اس کی نرمی، اس کا جان لیوا لمس اور اس کی دہکتی قربت، اس سب نے اسے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی محبت اس کی روح میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔ اپنے ہی دل کی بغاوت پر وہ عجیب سے احساس میں گھرتی بے چین ہو اٹھتی تھی۔ اچھے سے فریش ہونے کے بعد جب وہ بھیگا بھیگا سا باہر آیا تو محاسا کو بیڈ پر سوتا دیکھ مسکرا اٹھا۔ میری خون خوار شیرنی، زیر لب محبت سے لبریز آواز میں کہتا وہ اس کے برابر بالکل قریب لیٹ گیا، ایسے کہ اس کی مسحور کن خوشبو اس کے وجود اور سانسوں میں پھیلتی جلد اسے نیند کی آغوش میں بھر گئی۔ اگلی صبح محاسا کو نیند میں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مضبوط سلاخوں کے بیچ کسی ہوئی ہو، جسے نہ ہل پا رہی تھی اور نہ سانس بھی گھٹ رہی تھی۔ تبھی کسمساتی ایک جھٹکے سے آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تو خالی اس ذہن رہی، لیکن جب دماغ حاضر ہوا تو اسے ایک جھٹکا لگا۔ وہ خلفان کے مضبوط حصار میں قید اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ خلفان دنیا جہاں سے بے خبر اس کے نازک وجود کے گرد پوری طرح بازوں کا حصار بنائے ہوئے تھا۔ فسوں خیز، شرارتی مگر خوبصورت آنکھیں مندی ہوئی تھی۔ ہلکی بیئرڈ اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ سیاہ ٹی شرٹ میں اس کا کثرتی بدن اسٹیل جیسا تھا۔ اس کی مخصوص خوشبو محاسا کی دھڑکنوں میں شور مچا گئی۔ محاسا پلکیں جھپکائے بنا کتنے ہی پل اسے خاموش دیکھے چلی گئی۔ نظروں کی تپش تھی یا کچھ جب خلفان دھیرے سے آنکھیں کھول گیا۔ گلابی مائل ڈوروں سے بھری آنکھیں ایک دوسرے کا عکس اپنی نگاہوں میں لیے غضب ڈھا رہی تھی۔ دونوں کا دل پوری رفتار سے دھڑکتا ایک دوسرے کو محسوس ہو رہا تھا۔ اس دلکش منظر نے دونوں کو اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ خلفان کی آنکھیں خمار آلود سے محاسا پر جمی تھیں جو مجسم بنی اس کی باہوں میں قید تھی۔ خلفان نے بہت پیار سے اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتے اس کے نقوش کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا۔ جب اس کی لو دیتی نظروں اور جھلستے ہوئے لمس پر وہ سرد سے نظریں چراتی ایک جھٹکے سے اس کا حصار توڑ کر بیڈ سے اتر گئی۔ کیا بےہودگی تھی یہ؟ سب سمجھتی ہوں میں۔ میری نیند کا فائدہ اٹھا کر قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے نا؟ اس کی بے باک نظروں اور گستاخ حرکتوں کو سہتی وہ چٹخ کر بولی۔ میں نے کب بےہودگی دکھائی؟ یہ تو محبت تھی وہ جو تم مجھ سے کرتی ہو، پر مانتی نہیں، اسی لیے خود ہی نیند میں میرے قریب آئے۔ اب ٹھہرا میں بیچارہ عاشق جو پہلے ہی تمہارے حسن اور عشق میں ڈوبا ہوا ہوں، کیا کرتا؟ تمہیں پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب اس میں کہاں سے بےہودگی آ گئی؟ ویسے بھی مجھے تمہارا فائدہ اٹھانے کے لیے تمہاری نیند میں ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اگر چاہوں تو تمہارے ہوش میں رہتے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں، لیکن مجھے جسم کی طلب نہیں، اپنی بیوی کی محبت کی خواہش ہے۔ اسی لیے کم ہی دماغ چلاؤ تو بہتر ہے۔ منہ بگاڑ کر کہتا وہ اسے اچھے سے تپا گیا۔ محاسا کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ بے شرم، منہ بھر کر بولتے ہوئے سوچتے بھی نہیں کہ کیا اور کس کے سامنے بول رہے ہو۔ آئندہ مجھ سے دور رہنا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ سوری بیوی، آپ سے دور رہنا میرے بس میں نہیں۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں کس چالاکی سے آپ کے جائز نام کے ساتھ نکاح کیا ہے یہ تو میرا خدا جانتا ہے۔ بیچارے مولانا صاحب تو گاؤں چھوڑ کر بھاگ کے جا چکے ہیں۔ خیر یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اب بندہ بیوی سے شرم کرے گا تو خاک بچے پیدا کرے گا۔ چانے اچکاتے وہ بے نیازی سے کہتا اسے مزید شرم سے پانی پانی کر گیا۔ حسرت ہی نہ رہ جائے بچوں کی، وہ بھی مجھ سے۔ میں محاسا ہوں، ماہم نہیں جسے کوئی بھی انگلیوں پر نچا لے۔ جس خاموشی سے تمہارے نکاح میں آئی ہوں نا اسے میری مجبوری سمجھ لو۔ جس دن میرا مقصد پورا ہوا اسی خاموشی سے تمہاری زندگی سے بھی نکل جاؤں گی، سمجھے؟ دانت پیس کر بولتی وہ اسے تپا گئی۔ ساری شوخی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی۔ حسین چہرہ تاریک ہوا جسے محسوس کرتی وہ طنز بھری مسکراہٹ اچھالتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے وہ پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ آئی بڑی مجبوری کی کچھ لگتی۔ یہاں اس کمرے سے بھی میری مرضی کے بنا نکل کر بتاؤ تو مانو۔ میری زندگی سے نکلنا تو بہت دور کی بات ہے، جان سے مار دوں گا۔ غصے سے اندر ہی اندر بڑبڑاتا وہ واش روم کے دروازے کو گھور کر رہ گیا۔ کتنا رومانٹک موڈ تھا وہ، اس کے قریب اس کی باہوں میں تھی، لیکن اس لڑکی نے 5 منٹ نہیں لگائے اسے بیڑا غرق کرنے میں۔
اف، اندر کی آگ کم ہی نہیں ہو کر دے رہی تھی۔ وہ سردار خلفان خلزئی تھا جس کے غصے سے ہر کوئی کانپتا تھا، لیکن وہ لڑکی جو اس کے دل کی ملکہ تھی، خلفان خلزئی کی، تو ہر ڈور اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے تمام حسین رنگ، خوشیاں، دل کے سبھی موسم اس سے جڑے تھے۔ جو اس کی محبوب بیوی اس کی من پسند عورت تھی، جس کی ہر خطا معاف تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور یہ گستاخی کرتا تو اب تک خلفان کے جاہ و جلال کو آواز دے چکا ہوتا۔ ماتھے پر بل لیے وہ کچھ سوچ رہا تھا جب کھٹکے کی آواز پر اس نے دیکھا، جہاں سامنے سے بھیگے لمبے بال لیے، غصے سے بھرے ہاتھ میں کپڑے لیے اس کی طرف آ رہی تھی۔ میں نہیں پہن سکتی خلفان تمہارا یہ روایتی پٹھانی سوٹ، مجھے ابھی اور اسی وقت میرے پہننے کے قابل کپڑے چاہیے، ورنہ میں آگ لگا دوں گی ان سب کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی۔ کل سے برداشت کر رہی ہوں، اب اور نہیں ہوتا۔ اتنا بھاری زیور، اوپر سے یہ گھیردار اتنے بھاری کپڑے، اف۔ کپڑے اس کے منہ پر پھینکتی وہ دبی آواز میں چلا رہی تھی۔ خلفان نے حیران پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی سادی سی شرٹ اور ٹراؤزر میں پوری چھپ گئی تھی اور اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ خلفان کا دل جب بھی ڈالنے کو مچل اٹھا، لیکن اس پل اس آتش فشاں کو گلے لگانا موت کے مترادف تھا۔ ٹھیک ہے، مت پہنو، جاؤ جا کر پھر ایک ایک کو منہ دو، بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو۔ پھر جب سب تم سے پوچھیں گے نا کہ ماہم کہاں، تب میرے پاس مت آنا مدد کے لیے۔ بچوں کی طرح اس سے ناراض ہوتا آنکھوں کو گول گول گھمائے وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ محاستا کا چہرہ پل میں اتر گیا۔ وہ نم آنکھوں سے صوفے پر دھپ سے بیٹھی۔ میں کہاں پھنس گئی؟ کوئی نہیں میرا یہاں جو میری مشکل سمجھے۔ محاستا بالوں میں انگلیاں پھنسائے سر جھکا گئی تو خلفان تڑپ کر اس کے پاس آتا، پیروں کی طرف گھٹنا موڑ کر بیٹھتا، اس کے ننھے ہاتھوں کو تھام گیا۔ ہے میری جان، کیا ہوا؟ اداس ہو گئی؟ میں مذاق کر رہا تھا یار۔ اب تم سے مذاق نہیں کروں گا تو کہاں جاؤں گا؟ جہاں اپنے مقصد کے لیے اتنا کچھ برداشت کر چکی ہوں تو پھر کپڑے کیا چیز ہیں؟ میں جانتا ہوں میری ماں کتنی اسٹرانگ ہے۔ دیکھو ماں، یہاں روایت کے مطابق لوگ رہتے ہیں، جیتے ہیں، رسم و رواج کو اپناتے ہیں۔ اب تم انہی کا حصہ ہو جب تک ان کے بیچ ہو۔ میں یا تم ہم بدل تو نہیں سکتے نا، لیکن خود کو چینج ضرور کر سکتے ہیں۔ پلیز میری خاطر جب تک تم یہاں ایک سردار کی بیوی کی حیثیت سے ہو، میری عزت ہو۔ اور ایک سردار کی بیوی کو کیسے رہنا چاہیے تم امو جان خانم کو دیکھ سکتی ہو۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی میرے سر کا تاج بنے، جسے سب عزت و احترام کی نظر سے دیکھیں، ناز کریں۔ سب سے بڑھ کر مجھے میری پسند، میری محبت، میری بیوی پر فخر ہو۔ اس کے ہاتھوں کو ہلکا سا دباتے وہ اٹھ کر چلا گیا تو محاستا کتنی دیر گمسم بیٹھی سوچتی رہی۔ سردار کی بیوی، عزت و احترام، ناز، فخر، یہ سب کتنے بھاری الفاظ تھے۔ اس سے بڑھ کر اس کا مقام کتنا افضل تھا، ایک سردار کے سر کا تاج۔ اس نے کب تمنا کی تھی اس رتبے کی، لیکن اسے چنا گیا تھا ایک سردار کے سر پر جچنے کے لیے، اور وہ اس قابل تھی بھی۔ اس نے کپڑوں کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں، وہ حکمران تھی اس خوبصورت دل کی جو خود لاکھوں دھڑکنوں میں دھڑکتا تھا۔ پھر اس کے سامنے ان کپڑوں کی حیثیت کیا تھی؟ وہ تو اپنی راجدھانی چھوڑ بیٹھی تھی جس کے لیے۔ سر کو جھٹکتی وہ اٹھی اور کپڑے لیے آگے بڑھ گئی۔ خلفان بھی اچھے سے شاور لیتا جیسے باہر نکلا تو محاستا کو دیکھ کر گرتے گرتے بچا۔ کائی گرین پٹھانی کامدار سوٹ اور روایتی جولری پہنے، سر پر اچھے سے دوپٹہ ٹکائے وہ آسمان سے اتری حیا کا پیکر لگ رہی تھی۔ خلفان تو جیسے سانس لینا بھول گیا۔ اس کے کمزور ناتواں دل پر قہر ڈھا رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہوں کہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ اب جب تک میں اپنی منزل نہیں پا لیتی تب تک تو یہ کھیل تماشے مجھے کرنے ہی پڑیں گے، لیکن کمرے کے اندر میں اپنی مرضی سے رہوں گی۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ورنہ بنا دولہے کے دلہن اگر باہر گئی تو اس بار سوالوں کے جواب میں نہیں تم دو گے۔ وہ اس کی لو دیتی نظروں سے پزل ہوتی منہ پھیر کر بولی، مبادہ کہیں وہ اس کے دل کا راز ہی نہ جان جائے۔ خلفان اس کی شان بے نیازی دیکھ آگے بڑھا، بے ساختہ جھک کر اس کے گال پر لب رکھتے سرگوشی بھرے انداز میں بولا، جو حکم ملکہ عالیہ۔ ویسے ماشاءاللہ کہہ دوں، نظر نہ لگے میری بیگم کو، بہت حسین لگ رہی ہیں۔ اس اچانک ہوئے حملے کا محاستا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ برف کی طرح جمی بیٹھی، اس کی اس جرت پر منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی، جو آنکھ دباتا کپڑے چینج کرنے ڈریسنگ روم میں بند ہو چکا تھا۔ بے شرم شودے باز آدمی، زیر لب بڑبڑاتی وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ گئی، جہاں اس کا دہکتا لمس اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔
کچھ دیر میں دونوں تیار ہوئے نیچے ایک ساتھ آئے تو انہیں دیکھ کر آغا جان اور امو جان کے لبوں سے بے اختیار ماشاء اللہ نکلا۔ خانم بھی ایک پل کو دونوں کے چاند سورج کی یہ جوڑی دیکھ سکتے میں آ گئیں، پھر مسکرا دیں، اللہ سلامت رکھے۔ انہوں نے بیٹے کو پیار کرتے جیسے محاسہ نے بہت اچھے سے محسوس کیا۔ اسے لگا تھا وہ ماہم کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی امو جان کے مقابلے میں، وہ اکثر چپ رہتی ہے، بس اسے گھورتی تھی جو اب بھی کر رہی تھی۔ اللہ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، ڈھیر ساری محبت اللہ تم دونوں کے رشتے میں ڈالے، ڈھیر سارے بچے تھے جس سے ہمارے خاندان کی نسل پھلے پھولے۔ آغا جان کئی نوٹ نکالتے ان پر سے وار رہے تھے جبکہ امو جان دعائیں دے رہی تھی، جس پر خلفان نے شرارت سے اسے کاندھا مارا تو محاسہ نے زور سے لب بھینچ لیے۔ بہو رانی کچھ مہمان آئے ہیں، اسی لیے آپ روایت کے مطابق اپنے ہاتھ سے کھانا بنائیں گے، وہ بھی ہماری قبائلی ڈش۔ امو جان کی بات سن کر اسے زوردار کھانسی لگی۔ خلفان نے جلدی سے اس کی پیٹھ سہلائی، جس پر محاسہ نے زور کی کوہنی اسے ماری۔ کوئی موقع مت چھوڑنا تم، زیر لب دانت پیستی بولی تو خلفان بے بس سا گہرا سانس لے گیا۔ کیا ہوا، ماہا کے لیے تو سب آسان ہے، امو جان فکر سے بولی، لیکن محاسہ کے چہرے پر چھائے فکر کے تاثرات سب دیکھ رہے تھے۔ نہیں امو جان، اصل میں ماہا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تھوڑی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، میں اور ماہا مل کر اس رسم کو نبھائیں گے۔ محاسہ جو آنکھیں پھیلائے اس کے فراٹے بھرتی زبان کو سن کر شوق تھی، آخر میں کچھ ریلیکس ہو گئی، لیکن آغا جان، امو اور خانم کو تو چکر آ گئے۔ خلفان اور کوکنگ، آپ لوگ سب مہمانوں کے پاس جائیں، میں اور ماہا سب دیکھ لیں گے۔ وہ حیران سب کو ڈرائنگ روم کی طرف دھکیلتا ماہا کو لیے کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ میں اور ماہا سب دیکھ لیں گے؟ مجھے تو کوکنگ کی الف بے بھی نہیں آتی، غصے سے چبا چبا کر کہتی وہ اسے گھور رہی تھی جو مسلسل مسکرا رہا تھا۔ تو تم سے کس نے کہا میری پیاری سی پری کوکنگ کرو؟ تم بس یہاں بیٹھ کر مجھے پیار بھری نظروں سے نہارو، میں ہوں نا آپ کا خادم، میں سب کچھ کر لوں گا۔ اس کی ٹھوڑی کو پیار سے چھوتا وہ اپنے کف کو اوپر الٹنے لگا۔ محاسہ کی نگاہیں تو حیرانی سے اسے تک رہی تھی۔ کہاں وہ راجہ مہاراجاؤں کی آن بان شان والا جس پہ ہوا کی طرح کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جسے بس دوسروں پر راج کرنا ہی سکھایا گیا تھا، جس پر کسی کا کوئی زور نہیں تھا۔ وہ اپنی محبوب بیوی کی خاطر کچن میں سب کے لیے کھانا بنا رہا تھا۔ محاسہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھر لیا، اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئیں۔ وہ اپنی محبت سے دن بدن محاسہ جیسی خود سرپری لڑکی کو موم کر رہا تھا، اور یہ سب بہت خطرناک تھا۔ محاسہ نے زور سے سر ادھر ادھر گھمایا، خیالوں کو جھٹکا۔ محاسہ خبردار جو اس چودے آدمی کے سحر میں جکڑی، یہ تجھ پر محبت کا جادو چلا کر تجھے اپنا قیدی بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ تو بس اپنی جگہ مضبوط رہ، اور اس دل کو تو میں بتاتا ہوں۔ بڑایا محبت کرنے والا۔ دماغ کے اندر بیٹھی اس کی مغرور جابر شخصیت ایک دم سے بھڑکی تو محاسہ جیسے ہوش میں آئی۔ نہیں نہیں، مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، میں محاسہ ہوں، اپنی مرضی کے مالک۔ خود سے گردن اکڑائے وہ بڑبڑائی، اور پھر خلفان کو دیکھا جو مزے سے پیاز کاٹ رہا تھا۔ لاؤ میں کچھ مدد کر دوں، فضول بیٹھے تو عجیب سے وسوسے ہی آ رہے ہیں۔ اس کے پاس آتی وہ ٹماٹر اٹھا کر کاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ بڑی سی چھری کو ہاتھ میں پکڑے وہ ایسے ٹماٹر کاٹنے کی جدوجہد کر رہی تھی جیسے وہ سبزی نہیں کسی کا گلا ہو۔ خلفان اس کی معصوم اداؤں کو دیکھتا زور زور سے ہنسنے لگا۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ماہا، تم میرے پاس میرے ساتھ ہو، اتنا کافی ہے۔ خلفان غلزئی نے ماہا سے اس لیے محبت نہیں کی اور اسے رو رو کر رب سے نہیں مانگا کہ وہ سب کے لیے کھانے بنائے، سب کی خدمت کرے۔ وہ میرے دل کی ملکہ ہے جسے راجدھانی کرنی ہے بس۔ پیار سے اس کی ناک دباتا اس کا دل اس کی روح تک کو جھنجھوڑ گیا۔ محاسہ تو بے بس سی رہ گئی۔ چند گھنٹوں کی محنت سے خلفان نے بہت شاندار اور مزے کا کھانا تیار کر لیا۔ محاسہ نے اتنا ضرور کیا کہ اس کے ساتھ مل کر ٹیبل سیٹ کیا۔ ارے بھائی واہ واہ، کیا مزیدار خوشبو آ رہی ہے، میں تو حیران ہوں۔ جو پوتا کل تک شادی کے نام سے بھاگتا تھا، ایک دن میں بہو نے اسے اپنی محبت سے کیسے بدل دیا، آج کیسے اپنی بیوی کی ڈھال بنے اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ آغا جان بہت خوشی سے کھانے کو تو کبھی دونوں کو دیکھتے بول رہے تھے۔ امو جان بھی مسکرا رہی تھی، لیکن خانم کی تو آنکھیں جیسے صدمے سے پھیلی آگ اگلنے کو بےتاب تھی۔ بہو کے حالات سے دیکھ کر لگ تو نہیں رہا کہ کچھ کیا ہوگا۔ واقعی ماننا پڑے گا جو لڑکی آنکھوں اور بالوں کا رنگ گرگٹ کی طرح بدل سکتی ہے، اسے مرد کو بدلنے میں کتنا ہی وقت لگے گا۔ خانم کی بات سنتے سب کے چہرے ہکا بکا رہ گئے۔ آغا جان، امو اور خلفان نے شکایت بھری نظروں سے انہیں گھورا۔
محضہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر مسکرا دی۔ شک یقین میں بدل گیا تھا، وہ واقعی ماہم کو پسند نہیں کرتی تھی۔ ارے یہی تو عورت کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اپنے مرد کو بدل دے۔ اور انگریز تو آج کل اپنے ہونٹ بڑے کروا رہے ہیں، یہاں تک کہ چہرہ بھی بدل لیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آغا جان بات کو سنبھالتے بولے تو محضہ جلدی سے بولی، سرجری۔ ہاں سرجری، بڑی بہو آج کل کا دور بہت جدید آ گیا، لوگ اپنی سرجری کروا رہے ہیں۔ ماں نے تو بس آنکھوں کا رنگ اور بالوں کا رنگ بدلا ہے تاکہ مزید خوبصورت لگ سکے، اس میں کوئی برائی تو نہیں۔ چلو آؤ بیٹھو، کھانا کھاؤ، انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی، لیکن خلفان آنکھوں میں ہلکی سرخی لیے یوں ہی کھڑا رہا۔ خلفان کیا ہوا بیٹا، آؤ، امو جان آہستہ سے بولی۔ ماں میری بیوی ہے، میری عزت، میرا غرور، جو مقام میرا ہے میں چاہتا ہوں میری بیوی کو بھی وہی ملے۔ جس کو کوئی بھی شکایت ہے مجھ سے کہے، لیکن آج کے بعد میری بیوی کو کسی طنز کا نشانہ بنایا گیا تو میں اسے لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کا انداز بالکل بدل چکا تھا۔ آغا جان امو تو پریشان سے ہو گئے، وہیں خانم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ خلفان میں تو بس ایک بات کر رہی تھی، وہ ہکلائیں۔ یہ آخری بار تھا خانم، آپ کو رشتوں کو اہمیت عزت دینی پڑے گی، آہستگی سے کہتا وہ محاستہ کا ہاتھ تھام کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ محاستہ تو اس کی اتنی سنجیدگی دیکھ کر مبہوت تھی۔ ابرار نے بہت پیار سے اس کے لیے بریسلیٹ لیا تھا گفٹ کے طور پر۔ وہ دونوں شادی کے بعد ہنی مون کے لیے پیرس آئے تھے۔ جیسے ہی روم کے اندر آیا تو اسے کسی کی گھٹی گھٹی آوازیں آتی سنائی دی۔ ماہم کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ابرار میں بہت بری بہن ہوں، میں نے اپنی بہن کو دھوکہ دیا، اس کی جگہ یہاں خود سیٹل ہو گئی، اس کے منگیتر سے شادی کر لی، اس کی ہر خوشی چھین لی اور اسے اپنی جگہ وہاں قیدی بنا کر چھوڑائی۔ وہ ابرار کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایک لمحے کے لیے ابرار کے اندر بھی گلٹی سی ابھری۔ اس نے اپنی یہ زندگی خود چنی ہے ماہم، تم نے یا میں نے اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ میں تو بار بار کہہ رہا تھا ہمارے ساتھ چلے، لیکن وہی نہیں مانی۔ رہی بات منگیتر سے شادی کی تو دیکھو، میں اور محاستہ ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے تھے، اس کے اور میرے مزاج میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے تمہاری جیسی لڑکی کی چاہتی جو مجھے مل گئی، آج نہیں تو کل وہ انکل سے خود انکار کر دیتی اس رشتے سے۔ تمہیں خود کو مجرم تصور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک کام کرو، اسے فون کرو۔ وہ پیار سے اسے سمجھاتا محاستہ کو فون کرنے کا کہنے لگا، لیکن اگلے ہی پل اسے محاستہ کی جگہ خلفان کا چہرہ دیکھ زبردست جھٹکا لگا۔ تو؟ ابرار اتنی زور سے چیخا کہ ماہم بھی اچھل پڑی۔ تیرے پاس محاستہ کا فون کیا کر رہا ہے؟ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ ابرار کو لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائے گا۔ کسی کی بیوی کو فون کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ عزت سے نام لے اب اس کا، میری بیوی ہے وہ اب۔ خلفان نے مسکرا کر کہا تو ابرار اور ماہم کی ہراساں نگاہیں فون کو تک رہی تھی۔ اس کا مطلب میری بہن کو میری جگہ قربان کر دیا؟ ہائے ہائے، میں مر کیوں نہیں گئی؟ اتنا سننا تھا کہ ماہم سینہ پیٹتی زور زور سے دہائیاں دینے لگی۔ ابرار کے ساتھ اب تو خلفان بھی چیخو پکار سن پریشان ہو اٹھا۔ تبھی اس کے ہاتھ سے محاستہ نے فون چھینا۔ میری بات کروا اس سے، ابرار کو کڑک انداز میں حکم دیتی بولی تو ابرار نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اچھا وہ اس کی شادی خلفان سے ہوئی، وہی اس کو سیدھا کرے گا، دل میں کہتا وہ فون ماہم کو پکڑا گیا۔ جاہلوں کی طرح رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات تمہیں مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی نا کہ تمہاری منگنی تو بچپن میں طے ہو چکی تھی۔ جس طرح تم سولی پر چڑھی ویسے میں بھی چڑھی، فرق اتنا ہے کہ تم خوش ہو لیکن میں ایک مشن پر ہوں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، خلفان اچھا انسان ہے۔ وہ تیز روانی میں بولتی آخری بات دانتوں تلے دبا گئی، لیکن خلفان سن چکا تھا اور ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ بھلے سے اس وقت محاستہ اس شادی سے خوش نہ سہی، لیکن بہت جلد وہ اس رشتے کو بھی ایکسیپٹ کرے گی اور اپنے ماں بننے کی خوشخبری بھی سنائے گی۔ خلفان نے پیچھے سے ہانک لگائی تو محاستہ نے کھینچ کر کشن اسے مارا، لیکن ماہم اور ابرار کی آنکھیں تو ابل کر باہر نکل آئیں۔ محاستہ نے جھٹ سے فون بند کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ خلزی قبیلے کا سردار، وہ آپ ہی سے ایسے انداز میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ان کے غصے اور روب سے تو بڑے بڑے کانپ جاتے ہیں۔ آپ ہی کیسے خلفان خلزی کے ساتھ رہ سکتی ہیں؟ انہیں تو حقیقت کا پتہ چل گیا ہوگا ابرار، وہ انہیں جان سے مار دیں گے ابرار۔ ماہم اب حواس کھوتی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ ابرار نے بہت مشکلوں سے اسے قابو کیا۔ ماہم ہوش میں آؤ، ایسا کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ محاستہ اس کی محبت ہے۔ ابرار نے جیسے اسے کہا ماہم تو حیران رہ گئی، کسی شانت سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھتی چلی گئی۔
ابرار نے اسے شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر ماہم کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے بھاری وزن اس کے دل سے سرکا دیا ہو۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اسے یقین نہیں آیا کہ ایک قبائلی سردار بھی کسی کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، اگر محبت نہ بھی کرتا تو بھی مجھے اتنا یقین ضرور تھا کہ محاستہ اس پر بھاری پڑ سکتی تھی، وہ ہے ہی ایسی۔ ابرار اس کی تعریف کرتا مسکرایا تو ماہم بھی کھل کر مسکرا دی۔ اس کے دل سے دعا نکلی تھی اپنی بہن کے لیے، بس وہ جہاں ہو حفاظت کے ساتھ اور خوش رہے۔ لیکن مجھے ڈر ہے جس دن حقیقت سب کے سامنے آئی تو کیا ہوگا؟ کیا بابا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے؟ کیا آپ ہی کو نانا جان، آغا جان سب قبول کر لیں گے؟ وہ اداس سی ہوتی اس سے پوچھنے لگی۔ تبھی ابرار نے اپنی جیب سے بریسلٹ نکال کر اس کی کلائی میں پہنایا اور پیار سے اسے گلے سے لگائے بولا، میرے نصیب میں تم لکھی تھی ماہم، جسے میرے رب نے مجھ تک پہنچایا۔ اسی طرح ان دونوں کو رب نے جوڑنا تھا۔ تم دیکھنا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، خلفان اور محاستہ سب سنبھال لیں گے، مجھے یقین ہے۔ اس کے ماتھے پر محبت بھری مہر ثبت کرتا وہ پر یقین تھا۔ ماہم بھی اس کی آغوش میں سکون سے آنکھیں موند گئی۔ لیکن یہ تو وقت نے ثابت کرنا تھا کہ حقیقت آشکار ہونے پر سب کا رد عمل کیا ہونے والا تھا۔ جاننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بھئی اگر آپ سارے چاہتے ہیں کہ تھرڈ پارٹ فوراً اور جلدی اپلوڈ ہو جائے تو آپ لوگوں نے فرسٹ پارٹ جا کے پوری واچ کرنی ہے، اور سیکنڈ پارٹ پہ آگے آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ فرسٹ پارٹ واچڈ۔ پلیز ڈو سبسکرائب اینڈ ڈو سپورٹ۔